باب صوم کی فصل دوم کے میں ہے۔ باب صوم میں 3 فصلیں ہیں، فصل اول محموز کے بیان میں، فصل دوم معطل کے بیان میں، اور جو کل ترجمہ ہوا تھا وہ فصل دوم کی پہلی قسم کہ فصل دوم معطل کے بیان میں ہے اور یہ 5 قسموں پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم معطل کے قواعد کے بیان میں، اور معطل کے کچھ 26 قاعدے ہیں، اس میں سے کل جس کا ترجمہ ہوا تھا وہ 6 قاعدے ہیں۔ تو دیکھیں پہلا قاعدہ کیا ہے کہ ہر وہ واو جو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرے کے درمیان یا علامت مضارع مفتوحہ اور ایسے کلمے کے فتحے کے درمیان واقع ہو جس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو تو وہ واو گر جاتا ہے، جیسے یعیدو کے اصل میں یوعیدو تھا۔ دیکھیں اس مثال میں یوعیدو کہ یعیدو اصل میں کیا تھا؟ یوعیدو تھا کہ ہر وہ واو جو علامت مضارع، دیکھیں ہر وہ واو جو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرے کے درمیان ہو۔ یہاں دیکھیں یوعیدو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ یعنی عین پہ کسرہ ہے، اس کے درمیان ہے۔ تو ہر وہ واو جو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرے کے درمیان یا علامت مضارع مفتوحہ اور ایسے کلمہ کے فتحے کے درمیان واقع ہو جس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو۔ تو یوعیدو میں آپ دیکھیں کہ علامت مضارع مفتوحہ اور کسرے کے درمیان واو ہے، یا علامت مضارع مفتوحہ اور ایسے حرف کے درمیان واقع ہو جو حروف حلقی، جو عین یا لام کلمے میں حرف حلقی ہو۔ تو دیکھیں حرف حلقی یوہبو کے اندر علامت مضارع مفتوحہ اور یوہبو ہا جو ہے یہ حروف حلقی کا ہا ہے، اس کے درمیان واو واقع ہے۔ ایسے ہی یوسعو، یہاں بھی دیکھیں کہ سین تو نہیں لیکن لام کلمے کے میں کیا ہے؟ حرف حلقی ہے۔ تو 3 یہاں مثال ہے، تینوں کے اندر یہ قاعدہ فٹ ہو رہا ہے، یہ قاعدہ منطبق ہو رہا ہے کہ قاعدہ کیا ہے کہ ہر وہ واو جو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرے کے درمیان یا علامت مضارع مفتوحہ یا ایسے کلمے کے درمیان واقع ہو جس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو۔ تو یوہبو میں دیکھیں کہ یہاں عین کلمے میں حرف حلقی ہے، اور یوسعو کے اندر دیکھیں کہ لام کلمے میں حرف حلقی ہے۔ تو یوعیدو میں علامت مضارع مفتوحہ اور کسرے کے درمیان واو واقع ہے، اور یوہبو کے اندر علامت مضارع مفتوحہ اور عین کلمے میں حرف حلقی ہے، اور یوسعو کے اندر دیکھیں کہ علامت مضارع مفتوحہ اور لام کلمے میں حرف حلقی ہے۔ تو اب یہ واو گر جائے گا، جیسے یوعیدو سے یعیدو، یوہبو سے یہبو، اور یوسعو سے یسعو۔ تو آپ قاعدہ اس کو مختصر اس طریقے سے یاد کریں گے کہ ہر وہ واو جو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرے کے درمیان یا حرف حلقی میں سے کوئی عین یا لام کلمے میں کوئی حرف ہو تو وہ واو گر جائے گا، جیسے یعیدو، یہبو، یسعو کہ اصل میں یوعیدو، یہبو اور یوسعو تھا۔ اس کے بعد ایک نوٹ لکھوایا تھا کہ اس قاعدے کو اصالتاً مضارع کے ان صیغوں میں بیان کرنا جن میں علامت مضارع یا ہوتی ہے، اور دوسرے صیغوں کو ان کے تابع قرار دینا بے فائدہ تطویل ہے۔ اسی طرح یہبو وغیرہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اصل میں مکسور العین تھے، حرف حلقی کی رعایت کرتے ہوئے عین کلمہ کو فتحہ دے دیا، یہ تکلف محض ہے۔ قاعدے کی تقریر وہی ہے جو ہم نے بیان کی، صاحب منظوم نے بھی اسی تقریر کو لکھا ہے۔ یہاں دیکھیں کہ اس قاعدے کو اصالتاً مضارع کے ان صیغوں میں بیان کرنا جن میں علامت مضارع یا ہوتی ہے اور دوسرے صیغوں کو ان کے تابع قرار دینا۔ دیکھیں یعنی یہاں یہ ہے کہ بعض صرفیوں نے یہ کہا کہ یوعیدو، یہبو اور یوسعو، کہ جس طرح یوعیدو میں علامت مضارع مفتوح ہے اس کے بعد عین کلمے میں حرف حلقی ہے، جیسے یوہبو میں حرف حلقی ہے، یوسعو میں لام کلمے میں حرف حلقی ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس میں علامت مضارع کے تابع کرنا، یہ قرار دینا، یہ کیا ہے؟ بیجا تطویل دینا ہے۔ اسی طریقے سے بعض صرفیوں نے یہ کہا کہ یہبو اصل میں یہیبو تھا یوعیدو کی طرح، لیکن حرف حلقی ہونے کی رعایت کرتے ہوئے ان کو عین کلمہ کو فتحہ دے دیا۔ کہہ رہے کہ یہ سب کے سب کیا ہے؟ تکلف محض ہے۔ بس آپ یہ قاعدہ بیان کریں، قاعدہ نمبر 1 کہ ہر وہ واو
جو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرے کے درمیان ہو یا عین یا لام کلمے میں حرف حلقی میں سے کوئی حرف ہو تو وہ واو گر جائے گا. جیسے یعیدو میں یہ علامت مضارع مفتوحہ اور کسرے کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے، یوہب اور یوسعو کے اندر علامت مضارع مفتوحہ اور ہا کلمہ کے فتحہ یعنی حرف حلقی ہونے کی وجہ سے، اور یوسعو کے اندر ایسے ہی کہ علامت مضارع مفتوحہ اور عین کلمے کے لام کلمے کے اندر حرف حلقی کی ہونے کی وجہ سے یہ واو گر جائے گا، جیسے یعید، یہب اور یسع. قاعدہ نمبر 2 کیا ہے دیکھیں. تو قاعدہ نمبر 1 کا خلاصہ عزیز طلبہ یہ یاد کریں گے کہ ہر وہ واو جو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرے کے درمیان یا علامت مضارع مفتوحہ اور عین یا لام کلمے میں حرف حلقی ہو تو وہ واو گر جائے گا. بس ایسے یاد کریں، جیسے یعید، یہب، یسع کے اصل میں یوعید، یوہب اور یوسع تھا. قاعدہ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر مصدر فعل کے وزن پر ہو اور اس کا فا کلمہ واو ہو تو واو گر جاتا ہے اور عین کلمے کو کسرے دے دیتے ہیں، مگر مضارع مفتوح عین کے مصدر میں کبھی عین کلمہ کو فتحہ بھی دیتے ہیں اور آخر میں واو کے عوض تک زیادہ کر دیتے. جیسے عیدتن کے اصل میں وعدن تھا اور زینتن کے اصل میں وزرن تھا اور وسن اصل میں کیا تھا؟ وسون تھا. تو دیکھا فعل کے وزن پر وعدن، وزن اور وسون ہے. اب اس کا فا کلمہ واو ہو تو وہ واو گر جاتا ہے، عین کلمے کو کسرے دے دیتے ہیں. دیکھیں کہ سب میں فا کلمہ کیا ہے کہ وعدن، وزن، وسن سب میں فا کلمہ واو ہے. تو اب اس واو کو یہ واو گر جائے گا اور عین کلمہ کو کسرہ دے دیتے ہیں اور اخیر کے اندر تا کو زیادہ کر دیتے ہیں. تو وعدن سے عیدتن اور وزن سے وزینتن اور وسعن سے سعتن. تو آپ قاعدہ بیان کریں گے کہ ہر مصدر فعل کے وزن، اگر مصدر فعل کے وزن پر ہو اور فا کلمے کے اندر واو ہو تو وہ واو گر جائے گا، عین کلمے کو کسرے دے دیں گے اور اخیر کے اندر تا کو زیادہ کر دیں گے. عین کلمے کو فتحہ بھی دے دیتے ہیں اور آخر میں واو کے عوض تا کو زیادہ کر دیتے ہیں، جیسے عیدتن، زینتن اور سعتن. قاعدہ نمبر 3 کیا ہے کہ واو ساکن غیر مدغم کسرے کے بعد یا سے بدل جاتا ہے. جیسے میعادن، یہاں دیکھیں کہ واو ساکن غیر مدغم کسرے کے بعد یا سے بدل جاتا ہے. جیسے میعادن کے اصل میں کیا تھا؟ میوعادن تھا. تو یہاں دیکھیں واو ساکن کسرے کے بعد ہے، کیا ہے؟ واو ساکن غیر مدغم ہے یہ. تو واو ساکن غیر مدغم کسرے کے بعد یا سے بدل جائے گا. جیسے میعادن کے اصل میں میوعادن تھا، یہاں واو ساکن ہے، اس کے ماقبل کسرہ ہے، اس واو کو یا سے بدل دیا، میعادن ہو گیا. ایسے ہی نہ کہ اجلی وازن، یہاں دیکھیں اجلی واز کے اندر یہ تعلیل نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہاں بھی واو ساکن ہے، اس کے ماقبل کسرہ ہے، اس واو کو یا سے بدل دیتے، لیکن اس واو کو نہیں بدلا جائے گا اس لیے کہ یہ واو غیر مدغم نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ واو ساکن مدغم ہے. تو قاعدہ کیا ہے کہ اگر واو ساکن غیر مدغم ہو اور اجلی وازن کے اندر یہ واو ساکن کیا ہے؟ مدغم ہے، اس لیے یہاں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا. ایسے ہی یا ساکن غیر مدغم ضمے کے بعد واو سے بدل جاتی ہے. جیسے موسرن کے اصل میں مویسرن تھا، یہاں دیکھیں یا ساکن ہے، غیر مدغم ہے، اس کے ماقبل کیا ہے؟ ضمہ ہے، اس یا کو واو سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ موسرن ہو گیا. مویسرن سے کیا ہو گیا؟ موسرن ہو گیا. میزن کے اندر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا جیسا کہ اجلی وازن کے اندر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوا، اس لیے کہ یہاں بھی یا ساکن غیر مدغم نہیں ہے بلکہ مدغم ہے. تو جہاں یا ساکن مدغم ہوگا وہاں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، اس لیے میزن کے اندر یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا. اور الف ضمے کے بعد واو کسرے کے بعد یا سے بدل جاتا ہے. اول کی مثال قاتل، قوتل، اور ثانی کی مثال محراب سے محاریب. یہاں دیکھیں کہ الف ضمے کے بعد واو سے اور کسرے کے بعد کیا ہے؟ یہ یا سے بدل جاتی ہے. تو الف ضمے کے بعد واو سے، یہاں واو اس کے ماقبل کیا تھا؟ یہ قوتلہ کے اندر کہ یہاں الف تھا لیکن ضمے کے بعد واو سے بدل گیا. اور دوسری مثال محراب محاریب، یہاں دیکھیں کہ الف کسرے کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا سے بدل گیا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ محاریب ہو گیا. تو خلاصہ اس قاعدے کے کیا نکلا؟ قاعدہ نمبر 3 کا کہ واو ساکن غیر مدغم کسرے کے بعد
یا سے جیسے کہ میعادن کے اصل میں میوادن تھا نہ کہ اجلیوازن، اور یا ساکن غیر مدغم ضمے کے بعد واو سے بدل جاتی ہے جیسے موسرن کے اصل میں میسرن تھا نہ کہ میزن، اور الف ضمے کے بعد واو کسرے کے بعد یا سے بدل جاتا ہے۔ پہلی مثال جیسے قاتلہ سے قوتلہ، اور دوسری مثال محرابن سے محاریبو، کیا ہے؟ محاریبو۔ قاعدہ نمبر 4 یہ ہے کہ ہر وہ واو اور یا اصلی جو باب افتعال کا فا کلمہ ہو ان کو تا سے بدل کر ان کے تائے افتعال میں ادغام کر دیتے ہیں، جیسے اتقدہ کہ یہ اصل میں اعتقدہ تھا۔ یہاں دیکھیں کہ ہر وہ واو اور ہر وہ واو اور یا اصلی، ہر وہ واو اور یا اصلی جو باب افتعال کے فا کلمے میں ان کو تا سے بدل کر ان کا تائے افتعال میں ادغام کر دیتے ہیں، جیسے اتقدہ کہ یہ اصل میں اعتقدہ تھا۔ یہاں دیکھیں کہ یہ واو کیا ہے؟ فا کلمے کے اندر ہے، اس واو کو تا سے بدل دیا اور تا کو تا میں ادغام کر دیا۔ ایسے ہی اتصرہ کے اصل میں اتصرہ تھا، یہاں بھی دیکھیں کہ افتعال کے فا کلمہ میں یا ہے، اس یا کو تا سے بدل دیا اور تا کو تا میں ادغام کر دیا۔ تو ہر وہ واو اور یا جو باب افتعال کا فا کلمہ ہو ان کو تا سے بدل کر ان کا تائے افتعال میں ادغام کر دیتے ہیں، جیسے اتقدہ کہ یہ اصل میں اعتقدہ تھا، یہاں فا کلمے میں واو ہے، اس واو کو تا سے بدلا اور تا کو تا میں ادغام کر دیا۔ اتصرہ کہ اصل میں اتصرہ تھا، یہاں فائے افتعال میں یا ہے، اس یا کو تا سے بدلا تا کو تا میں ادغام کر دیا، اتصرہ ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 5 واو مضموم کو شروع اور درمیان کلمے میں اور واو مقصور کو صرف شروع کلمے میں حمزہ سے بدلنا جائز ہے، جیسے وجوہن اشاہن اقتت کہ اصل میں وجوہن تھا اور اشاہن اصل میں وشاہن تھا، اقتت اصل میں وقتت تھا، اور ادورن کے اصل میں ادورن تھا۔ تو یہاں دیکھیں کہ واو مضموم کو شروع اور درمیان کلمے میں، واو ہو مضموم اور شروع کلمے میں اور درمیان کلمے میں، اور واو مقصور کو صرف شروع کلمے میں حمزہ سے بدلنا کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ تو دیکھیں وجوہن، یہاں واو کیا ہے؟ شروع میں ہے، اور مقصور اور واو مقصور کو صرف شروع کلمے میں۔ اشاہن کے اصل میں وشاہن تھا، اور وقتت واو مضموم شروع کے اندر ہے، ادورن کہ واو مضموم کیا ہے؟ یہ درمیان میں ہے۔ تو تینوں مثال میں آپ دیکھیں، چاروں مثال میں وجوہن واو مضموم شروع میں ہے، وشاہن واو مقصور شروع میں ہے، وقتت یہاں واو مضموم شروع میں ہے، اور ادورن کے واو مضموم کیا ہے؟ درمیان میں ہے۔ تو کیا ہے قاعدہ کہ واو مضموم کو شروع اور درمیان کلمے میں اور واو مقصور کو صرف شروع کلمے میں حمزہ سے بدلنا کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ وجوہن اشاہن اقتت اور ادورن کہ اصل میں وجوہن وشاہن وقتت اور ادورن تھے۔ واو مفتوح کو حمزہ سے بدلنا شاذ ہے، یعنی کہ اگر واو مفتوح شروع میں ہو تو اس کو حمزہ سے بدلنا کیا ہے؟ یہ شاذ ہے، جیسے احدن کہ یہ اصل میں وحدن اور وناتن تھے، کہ اناتن اصل میں وناتن اور احدن کے اصل میں کیا ہے؟ وحدن تھے۔ قاعدہ نمبر 6 جب دو واو متحرکہ شروع کلمے میں جمع ہو جائیں، جب دو واو متحرکہ کیا ہو؟ شروع کلمے میں جمع ہو جائے تو پہلے واو کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے، جیسے اواصلو کہ واصلتن کی جمع اویسلن اور واصلن کی تصغیر، یہ اصل میں وواصلو اور وویسلن تھے۔ تو دیکھیں وواصلو سے اواصلو اور اویسلن سے کیا ہے؟ وویسلن۔ تو یہاں دو واو ایک کلمے میں جمع ہو گئے، ایک واو کو حمزہ سے کیا ہے؟ یہ بدل دیا گیا۔ تو اسی کو بتایا کہ جب دو واو متحرکہ شروع کلمے میں جمع ہو جائیں تو پہلے واو کو حمزہ سے بدلنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے، جیسے اواصلو یہ واصلتن کی جمع ہے، وویسلن واصلسن وویسلن یہ واصلتن کی تصغیر ہے۔ تو اواصلو آپ ایسے یاد کریں گے کہ اواصلو کے اصل میں وواصلو تھا اور اویسلن کے اصل میں وویسلن تھا۔ تو اواصلو اصل میں وواصلو اور اویسلن اصل میں وویسلن تھا۔ تو یہاں دیکھیں کہ دو واو متحرک شروع کلمے میں جمع ہو گیا تو پہلے واو کو حمزہ سے بدلنا واجب ہے، اس لیے پہلے واو کو حمزہ سے بدل دیا تو وواصلو سے اواصلو ہو گیا، اور اویسلن سے اویسلن، وویسلن سے اویسلن ہو گیا۔ تو یہ جو 6 قاعدے کل لکھوایا تھا اس کو امید کہ آپ کیا ہے سمجھ گئے ہوں گے۔
اب آپ آگے قاعدہ لکھیں گے قاعدہ نمبر 7 سے. قاعدہ نمبر 7 لکھیں کہ ہر وہ واو اور یائے متحرکہ جو فتحے کے بعد واقع ہو، ہر وہ واو اور یائے متحرکہ جو فتحے کے بعد واقع ہو، ان کے شرائط درج ذیل ہیں، ان کے شرائط درج ذیل ہیں. یعنی ہر وہ واو اور یائے متحرکہ جو فتحے کے بعد واقع ہوں، اگر 8 شرائط پائے جائے تب وہ واو اور یا متحرکہ فتحے کے بعد کیا ہوگا؟ واقع ہوگا، تب اس کے اندر تعلیل ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ 8 شرائط کیا ہے؟ نمبر 1، وہ واو اور یا فا کلمہ نہ ہو، وہ واو اور یا فا کلمہ نہ ہو. پس فوعد، توفا اور تیسر میں واو اور یا کو الف سے نہیں بدلیں گے. واو اور یا شرط نمبر 1، وہ واو اور یا فا کلمہ نہ ہو. فوعد، توفا اور تیسر میں واو اور یا کو الف سے نہیں بدلیں گے. شرط نمبر 2، لفیف کا عین کلمہ نہ ہو، جیسے طوا اور حییہ. طوا، طوا واو کھڑا زبر اس کے اوپر اور یا، طوا حییہ. شرط نمبر 3، الف تثنیہ سے پہلے نہ ہو، جیسے دعاوا اور رمایا. نمبر 4، مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، جیسے طویل، غیور اور غیابت. مدہ زائدہ سے پہلے نہ ہو، جیسے طویل، غیور، غیابت. فعلوا، یفعلون اور تفعلون کا واو اور تفعلین کی یا جو کہ مستقل کلمہ اور فعل کے فاعل ہیں مدہ زائدہ نہیں ہے، اسی لیے جو واو اور یا ان سے پہلے واقع ہوں وہ الف سے بدل کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جاتے ہیں، جیسے دعوا، یخشون، تخشون اور تخشین وغیرہ. شرط نمبر 5، یائے مشدد اور نون تاکید سے پہلے نہ ہو، جیسے علوی اور اخشین. شرط نمبر 6، وہ کلمہ رنگ اور عیب کے معنی میں نہ ہو، وہ کلمہ رنگ اور عیب کے معنی میں نہ ہو، جیسے عبیرہ، سیدہ. تو وہ کلمہ، شرط نمبر 6 یہ ہے کہ وہ کلمہ رنگ اور عیب کے معنی میں نہ ہو. شرط نمبر 7، فعلان کے وزن پر نہ ہو، جیسے دوران، سیالان. شرط نمبر 7 یہ ہے کہ فعلان کے وزن پر نہ ہو، جیسے دوران، سیالان. شرط نمبر 8، فعلا کے وزن پر نہ ہو، فعلا کے وزن پر نہ ہو، جیسے سوارا، حیادا. شرط نمبر 9، فعالتن کے وزن پر نہ ہو، جیسے حوقتن. شرط نمبر 10، افتعال بمعنی تفاعل نہ ہو، جیسے اجتورا، یہ تجاورہ کے معنی میں ہے، اور اعتبرہ یہ تعاورہ کے معنی میں ہے. اعتبرہ یہ کیا ہے؟ تعاورہ کے معنی میں ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو شرائط ہیں اس میں سے بعض شرط وہ ہیں عزیز طلبہ جس کو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان نہیں کیا ہے، لیکن یہاں اس کو آپ یاد رکھیں گے. شرح وغیرہ، محشی وغیرہ نے اس کو کیا ہے؟ لکھا ہے. لکھ لیے. شرط نمبر 10. اب دیکھیں مثال، جیسے قال، با، رما، بابن، نابن. یہ اصل میں قوالا تھا، بایا، اور با اصل میں بایا تھا، دعا اصل میں دعوا تھا، رما اصل میں رمایا تھا، بابن اصل میں باوا بن تھا، اور نابن اصل میں نایا بن تھا. اسی طرح کے الف کے بعد اگر کوئی ساکن حرف یا فعل ماضی کے تائے تانیث واقع ہو، یعنی اسی طرح کے الف کے بعد اگر کوئی ساکن حرف یا فعل ماضی کے تائے تانیث واقع ہو، اگرچہ تائے تانیث متحرک ہو تو وہ الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے، جیسے دعت، دعتا، دعو اور ترزینہ. مگر ماضی معروف کے صیغوں میں جمع مؤنث غائب سے لے کر آخر تک الف کو حذف کرنے کے بعد معتل عین واوی، معتل عین واوی، مفتوح العین اور مضموم العین میں فا کلمہ کو
ضمہ دے دیتے ہیں، جیسے قلنا اور تلنا، اور معتل عین میں مطلق اور متل عین واو مکسور عین میں فا کلمہ کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے بعنا اور خفنا، جیسے بعنا اور خفنا۔ تو عزیز طلبہ، یہ قاعدہ نمبر 7 کیا ہے؟ یہ مکمل ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 7 یہ کیا ہے؟ بڑا ہے، اس لیے کل جو اسی کو آپ کو کیا ہے سمجھانا ہے، تو آج سبق صرف آپ کو جو 6 قاعدے ہیں اس کو یاد کرنا ہے، اور یہ قاعدہ نمبر 7 لکھوا دیا، اس کو کل میں انشاءاللہ سمجھا دوں گا، اور پھر قاعدہ نمبر 8 اور 9 کو لکھوا دوں گا۔ تو آپ 6 قاعدے جو ہیں اس کو آپ یاد کریں گے، انشاءاللہ 7واں قاعدہ کل سمجھا دوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔